پدری کا سایہ اٹھنے والا ہے، نونہالان اہل بیت کے گرد یتیمی منڈلا رہی ہے، ازواج کا سہاگ رخصت ہو رہا ہے، بے کس قافلہ حسد بری نگاہوں سے امام حسین کے چہرے پر نظر کر رہا ہے، نورانی آنکھوں سے آنسو جاری ہیں۔ حضرت امام پاک نے اہل بیت کو خدا کے سپرد فرمایا، سب کو صبر اور شکر کی آپ نے تلقین فرمائی اور سب کو اپنا آخری دیدار دکھا کر آخری سلام کر کے گھوڑے پر سوار ہو گئے۔ 3 دن کے بھوکے پیاسے اور اپنی نگاہوں کے سامنے اپنے بیٹوں، بھائیوں، بھتیجوں اور جانثاروں کو راہ حق میں قربان کر دینے والے امام پہاڑوں کی طرح جمی ہوئی فوجوں کے سامنے مقابلے کے لیے شیر کی طرح ڈٹ کر کھڑے ہو گئے اور میدان کربلا میں ایک ولولہ انگیز رچس پڑھنے لگے جو آپ کے نسب اور ذاتی فضائل پر مشتمل تھی، اور اس میں شامیوں کو رسول اللہ کی ناخوشی اور ناراضگی اور ظلم کے انجام سے آپ نے ڈرایا۔ اس کے بعد آپ نے ایک فصیح و بلیغ تقریر فرمائی، اس میں آپ نے حمد و ثنا کے بعد فرمایا، اے لوگو، تم جس رسول کا کلمہ پڑھتے ہو، اسی رسول کا ارشاد ہے کہ جس نے حسن اور حسین سے دشمنی کی اس نے مجھ سے دشمنی کی، اور جس نے مجھ سے دشمنی کی اس نے اللہ تعالیٰ سے دشمنی کی۔ تو اے یزیدیو، اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور میری دشمنی سے تم سب باز آ جاؤ۔ اگر واقعی اللہ اور رسول پر ایمان رکھتے ہو تو سوچو اس خدائے سمیع و بصیر کو کیا جواب دو گے اور اپنے رسول کو کیا منہ دکھاؤ گے۔ اپنے رسول کے لاڈلوں کا گھر اجاڑنے والوں، اپنے انجام پر نظر کرو۔ بے وفاؤ، تم نے مجھے خط لکھ کر بلایا اور یہ کہا کہ ہماری رہنمائی فرمائیے اور ہمیں شریعت و سنت رسول پر عامل بنائیے، ورنہ ہم اللہ کے حضور آپ کا دامن پکڑ کر شکایت کریں گے۔ تو اسی لیے میں یہاں چلا آیا، اور جب میں یہاں آ گیا تو تم نے میرے ساتھ برا سلوک کیا اور مظالم کی انتہا کر ڈالی۔ ظالموں، تم نے میرے بیٹے، بھائیوں، بھتیجوں کو خاک اور خون میں تڑپا ڈالا، میرے رفقا کو شہید کر ڈالا، اور اب تم میرے خون کے پیاسے ہو۔ اے یزیدیو، سوچ لو کہ میں کون ہوں، کس کا نواسہ ہوں، میرے والد گرامی اور میری والدہ صاحبہ کون تھیں۔ اب بھی وقت ہے، شرم سے کام لو۔ اتنے میں یزیدی لشکر میں شور اٹھا اور کسی نے کہا، اے حسین، ہم کچھ سننا نہیں چاہتے، آپ کے لیے سیدھا راستہ یہ ہے کہ آپ یزید کی بیعت کر لیجئے یا اس سے جنگ کے لیے تیار ہو جائیے۔ امام علی مقام نے فرمایا، اے بدبخت